على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة والناس يأتمون به من وراء الحجرہ رواہ ابو داؤد۔ متن بہت مختصر ہے، روایت کرنے والی خود ام المومنین ہے، کہتی ہیں کہ حضور نے نماز پڑھائی حجرے سے اور لوگ حضور کی اقتدا کر رہے ہیں، لوگ حجرے کے پیچھے حضور کی اقتدا۔ اس حجرے سے مراد اگر کوئی نہیں سمجھ پائے گا تو بہت تکلیف ہوگی اس کو۔ یہ ازواج مطہرات کا حجرہ نہیں ہے جہاں سے حضور امامت فرما رہے ہیں۔ رمضان میں حضور چٹائیوں سے اپنا ایک حجرہ بناتے تھے، اور اسی میں اعتکاف بھی فرماتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسی حجرے میں ہی حضور نے امامت شروع کر دی۔ ام المومنین بھی جو بیان کرتی وہ یہ نہیں کریں کہ میرے حجرے میں، نہیں تو کہتے فی حجرتی کیا تھا۔ محدثین نے اسے لکھا کہ یہ ازواج مطہرات کے حجرے نہیں ہیں جہاں سے حضور، یہ حضور کے رمضان میں اعتکاف کے لیے بنائے گئے چٹائی کے حجرے ہیں، مسجد کے اندر ہیں۔ اچھا، جو یہ نہیں جانے گا اس کو بہت تکلیف ہو جائے گی، کوئی امام سامنے ہونا چاہیے، پیچھے مقتدی کھڑے ہو، بہت تکلیف ہو جائے گی۔ تو محدثین نے اس کو یوں ہی بیان کیا کہ لوگ اسی حجرے کو جو حضور نے بنایا تھا رمضان کے زمانے میں، وہیں سے امامت فرمائی اور لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ اب برابر حضور کو دیکھ رہے ہیں، چٹائی کو حجرا تھا، اس کا ایک در تو کھلا ہی تھا سب۔ یہ نماز جو حضور نے پڑھائی ایک حجرے سے، محدثین نے یہی بیان کیا جو میں نے آپ سے بیان کیا۔ یہ وہ حجرہ نہیں ہے جو ازواج مطہرات چٹائی، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ازواج مطہراتی کا حجرہ ہو اور حضور نے اپنی علالت میں اس میں نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ اس ازواج مطہرات کے بھی حجرات مسجد ہی میں کھلتے تھے، سمجھ میں آیا؟ بلکہ جب حضور اعتکاف میں ہوتے تھے تو مسجد ہی سے اپنا سر جو ہے حجرے کے اندر داخل فرما دیتے، تو ام المومنین سر کو دھو دیتی، کنگھی کر دیتی۔ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، بالکل مسجد کے اندر ہی ہے وہ۔ اور یہ چیز یہود نصارہ کو ٹھیک نہیں لگتی تھی کہ مسجد کے اندر یہ آپ کا حجرہ شریفہ ہو۔ تو خارجیوں کو اس کام پہ لگایا، یہ حجرہ ہی ہٹا دو یہاں سے۔ تو کہیے کہ قدرت کا کچھ دباؤ ایسا آیا کہ یہ کام وہ آج تک نہیں کر سکے، وہ حجرہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ ورنہ تو انہوں نے سوچا تھا کہ گنبد خضرا کو بھی ایسے ہی مسمار کر دیں جیسے جنت البقیع میں وہ تمام عمارتیں، وہ تمام گنبد جو اجماع اطہار کے لیے تھے سادہ، سب شہید کر دیں۔ اور یہ دنیا تماشا دیکھتی ہے، دنیا زیادہ تر تماشا دیکھتی ہے، آگے نہیں، یہ سب گرتے سکتے۔ تو آج اگر دنیا جو ہے تماشا دیکھ رہی ہے کہ اہل فلسطین کیسے جو ہے شہید ہو رہے ہیں، کیسے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، باتیں صرف بنانے میں لگے، کچھ نہیں۔ اچھا، ایک دو ملک چپ رہے تو ٹھیک ہے، 57 کے 57۔ یہ سچ ہے کہ حزب اللہ سامنے آیا اور اس نے کنویں چھکا دیے اور تھک ہار کر کے اس سے صلح کی۔ جب تک اسرائیل تھکتا نہیں کسی سے صلح کرتا ہی نہیں، اس کی عادت ہے۔ جب تک وہ تھکے گا نہیں، اس کی پٹائی اچھی طرح سے نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی کسی سے صلح نہیں کرتا، تو جلدی سے صلح کر دیجیے۔ یہ ابھی چل ہی رہا تھا، اردوغان کو بھی سب تھوڑا ہری ہری سوچی۔ انہوں نے کہا یہ کرد جو ہیں شام کے اندر ہمارے ناک کا بال بنے ہوئے ہیں، سب سے نہیں ہے کرد، وہ شام کی سرحد پر بھی ہیں، عراق کی بھی سرحد پر ہیں،
اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک ملک بن جائے کردوں کا، اور اس میں بہت سے اللہ والے ہوئے ہیں، کردوں میں بہت سے اللہ والے ہوئے ہیں، اور کردوں میں بہت سے فاتحین پیدا ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوب کرد تھے۔ یہ تمام جو ہیں جنگجو ہیں، اور وہ قومیں جو سرحد پر رہتی ہیں مارشل ہوتی ہیں، جنگجو ہوتی ہیں، ان کی عورتیں بھی لڑتی ہیں۔ اور مشرق وسطیٰ میں مغرب کا دو کام ہے، ایک تو دونوں ہاتھوں سے وہاں کی دولت سمیٹو اور اپنے جیب و دامن کو بھر لو، ایک دوسرے ان کو ٹکڑیوں میں بانٹو، آپس میں لڑا دو۔ تو کردوں پر ہاتھ رکھ دیا امریکہ نے کہ تم آپس میں لڑو، تو اکثر اکثر ٹرکی کے اوپر حملہ کر دو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مغرب کی چیرہ دستی دیکھ کر کے، ان کی جارحانہ روش دیکھ کے، ان کی کیا کرد بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں؟ کیوں ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں؟ لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سب ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں تو ہمارے کھیلنے میں کیا؟ 57 ممالک کھیل رہے ہیں ان کے اشارے پر، تو ہم کیا کریں؟ ان کے لیے عذر ہے بدلا، بس یہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو حزب اللہ سامنے آیا، یمن سامنے آیا کھل کر کے، آج تک کھل کر کے ایران سامنے نہیں آیا، بس وہ بھی اپنا بالوں پر سمیٹ کے رکھتے ہیں۔ وہ بھلے حزب اللہ کی مدد کرتے ہوں، وہ بھلے جو ہے حوثیوں کی مدد کرتے ہوں اور ان کے ذریعے جنگ لڑتے ہوں، جیسے امریکہ دوسروں کے کاندھے بھی بندوق رکھ کے لڑتا ہے، لیکن کھل کے ایران بھی سامنے نہیں آیا۔ بس یہ کہ سرخ لکیر تم پار نہ کرو، جب وہ سرخ لکیر پر بھی آ گئے تو پھر پیچھے بیٹھے ہیں۔ ان کے یہاں سرخ لکیر خدا جانے کیا ہے۔ تو یہ سب شاہوں کے کھیل ہیں، شاہوں کے طریق ہیں۔ ہمارے جیسے گرے پڑے فقیروں کو، درویشوں کو کیا مجال ہے کہ کچھ گفتگو کریں؟ یہ پتہ نہیں کس دھن میں ہے۔ پاکستان کا بدترین حال ہے، بدترین، صرف اپنے منہ میاں بٹھو بنتا ہے کہ میری یہ مزائل ہے اور وہ ہے، کچھ نہیں ہے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بس یہ سستی روزی ڈھونڈ رہے ہیں، اپنا خون بچا کے دوسروں کو خون بہا رہے ہیں۔ بدترین لوگ ہیں، حکمراں بدترین۔ عوام کا بھی حال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، ہم سے اچھا تو سبھی کا ہے۔ بس یہاں اتنی بات کہہ کر کے میں خاموش ہونا چاہتا ہوں کہ حافظ شیرازی نے کہا، حافظ شیرازی یہ مجذوب تھے، یہ کہتے ہیں رموز مملکت خیش خسرو عدالت، اپنی حکومتوں کو کیسے چلایا جائے یہ حکمراں لوگ جانتے ہیں۔ ہم لوگ چٹائی پہ بیٹھنے والے درویش ہیں، ان کو کیا جانا ہے؟ کہتے ہیں یہ ملک چلانے والے یہ جانتے ہیں کہ کیسے چلایا جا رہا ہے، غلامی ان کو راس آ گئی ہے۔ رموز مملکت خیش خسرو عدالت، گدا گوشہ نشینی تو حافظہ مخروش۔ کہا گوشہ نشین تم گدا ہو، فقیر ہو، ہم لوگوں کا مشرق وہی فقیر ہی ہے، سنیوں کا ڈیفینڈلس والا۔ کہا تم فقیر ہو، گدا ہو، درویش ہو، گوشہ نشین بیٹھے، زیادہ چیخ پکار مت کرو۔ ہم لوگ زیادہ کیا گفتگو اس وقت کر رہے ہیں؟ تو آپ سمجھ میں آ گیا حضور نے کیسے امامت فرمائی اسی۔ اور اگر کوئی اس بات پر مزید ہے کہ نہیں اپنے ہی حجرے سے کی تو ہو سکتا ہے کہ علانت میں آپ نے کی، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ دوسری فصل اسی حدیث پر ختم ہوئی، تیسری فصل آ رہی ہے انشاءاللہ، وہ بھی جلدی سن لیں گے۔ لیکن اب میرا مزاج رہا کہ جب ایک فصل ختم ہوتی تو ہم شکریہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بار پیش کرتے ہیں، ایک بار اردو میں کہ سب پڑھ لیں اور ایک بار پھر کھڑے ہو کے عربی میں پڑھ لیتا ہے۔ تو کھڑے ہو جائیے، درود و سلام پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔